بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ آج کی رات یہ شب برات ہے. احادیث مبارکہ میں اس رات کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کی اہمیت اور اس رات کی فضیلت کے پیش نظر اس میں اللہ رب العزت والجلال سے کی خوب عبادت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال لیلۃ البرات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. یہ دراصل مغفرت کی رات ہے. براءت کا لفظ جو ہے وہ بری ہو جانا ہے، یعنی آدمی اللہ رب العزت والجلال اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم کے عذاب سے بری کر دیتے ہیں. تو یہ براءت کے معنی ہے سب. تو آج کی رات میں بندہ اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کر کے اللہ رب العزت والجلال کو منا کر وہ اپنے آپ کو جو اب تک گناہ ہوئے ہیں بندے سے، وہ ان گناہوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا تھا یا جہنم کے عذاب کا مستحق ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے آج خوب اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کر کے اللہ کو منا کر وہ اس گناہوں سے بری ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے بری ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ رات کو براءت کہتے ہیں. آج کی رات کی احادیث مبارکہ میں بہت فضیلتیں آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آج کی رات شروع ہو جاتی ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے مسلسل آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اس کے گناہوں کو بخش دوں. ایسے ہی اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ندا لگائی جاتی ہے کہ ہر کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کے رزق میں برکت دوں، اس کے رزق میں وسعت دوں. اور ایسے ہی اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ندا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، پریشانیوں میں پھنسا ہوا کہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی مصیبتوں کو اس سے دور کر دوں. یہ مسلسل رات کے ختم ہونے تک اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ندا لگائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگ لو، مجھ سے آج کی رات میں رزق مانگ لو، میں رزق میں کشادہ کر دوں گا، رزق میں برکت دے دوں گا. اور ایسے ہی بہت سارے لوگوں کی طرف یہ بات بھی آتی ہے کہ ہے کوئی مصیبت اور پریشانی میں کہ اس کی مصیبت اور پریشانی کو میں دور کر دوں. یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے مسلسل ندائیں لگائی جاتی ہیں. تو اس رات کی حقیقی قدردانی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال سے اپنے گناہوں کے مغفرت مانگنا، ہم اللہ رب العزت والجلال سے رزق میں وسعت مانگنا. اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے. ہم میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی گناہ جانے انجانے میں ہوتے رہتے ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت والجلال آج کی رات ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے ہماری طرف خصوصی توجہ فرمائے ہوئے ہیں. تو اسی لیے ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کو اللہ رب العزت والجلال سے آج کی رات میں معاف کرا لیں. اور ہم میں سے ہر ایک
رزق کے سلسلے میں پریشان ہے، رزق کے اضافے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ مسئلہ اللہ رب العزت والجلال آج کی رات میں حل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال رزق میں برکت کا مسئلہ بھی آج کی رات میں حل کرنے والے ہیں، تو اس لیے آج کی رات میں اللہ رب العزت والجلال سے رزق کی کشادگی مانگنا ہے، رزق میں برکتیں مانگنا ہے کہ اللہ آپ نے جو رزق اب تک دیا ہے وہ آپ ہی کے فضل سے ہے، لیکن آپ میرے رزق میں اور برکت دے دیجیے، اور تاکہ میں اپنے ہاتھ کو کسی اور کے سامنے نہ پھیلا سکوں، آپ ہی میری ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، تو اس لیے میں اپنی ضروریات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ میری ضروریات کو اپنے فضل سے پورا کر دیجیے۔ ایسی دعا مانگنا ہے اللہ سے۔ اور اللہ رب العزت والجلال سے آج کی رات میں مصیبتوں پریشانیوں سے چھٹکارے کی بھی دعا مانگنا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت لگی ہوئی ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال ایسے پریشان حالوں کی بھی آج سنتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت والجلال کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھنا ہے کہ اللہ ان پریشانیوں کے حل کرنے والے آپ ہی ہیں، تو یہ اللہ رب العزت والجلال ہماری دعاؤں کو آج کی رات میں قبول کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت والجلال آج کی رات میں مغفرت نہیں کرتے، جیسا کہ میں نے جمعہ کے موقع پر بھی ان لوگوں کی مختصر طور پر نشاندہی کر دی تھی کہ کون کون لوگ ہیں۔ ابھی بھی مختصر طور پر ان لوگوں کا تذکرہ کر دوں گا تاکہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو مشرک ہیں، اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی اللہ آج کی رات مغفرت نہیں کرتے۔ والدین کے نافرمان ہیں، ایسے لوگوں کی بھی اللہ رب العزت والجلال آج کی رات مغفرت نہیں کرتے۔ اور جو اپنے پیجامے کو ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی اللہ رب العزت والجلال آج کی رات مغفرت نہیں کرتے۔ اور جو کینے کو پالنے والے ہیں دل میں کہ اس بات میں کہ اگر کسی آدمی نے اس کو نقصان پہنچایا تو وہ آدمی اپنے دل میں یہ بات چھپا کر رکھتا ہے کہ جب موقع ملے گا ضرور میں بھی اس کو نقصان پہنچاؤں گا، تو ایسے شخص کو کینہ رکھنے والا کہتے ہیں۔ تو کینہ پرور، کینے کو دل میں پالنے والا کہ موقع ملے تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، ایسے شخص کی بھی اللہ رب العزت والجلال آج کے رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ ایسے ہی شراب پینے والا کہ جو آدمی شراب خور ہے، شراب کا عادی ہے، تو اللہ رب العزت والجلال آج کی رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ اور جادوگر ہے، اللہ رب العزت والجلال آج کی رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ بالغرض ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو آج کی رات میں جہاں پر اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے مغفرت عام ہوتی ہے، رحمت عام ہوتی ہے اللہ کی جانب سے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر گناہ کوئی ہو گیا تو فوراً اللہ رب العزت والجلال سے معافی مانگنا چاہیے۔ اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے، جیسے والدین کی نافرمانی ہے، یا کسی سے قرض لیے تھے اس کو قرض ادا نہیں کیے، تو یہ حقوق العباد سے تعلقات رکھتے ہیں۔ کسی کو کبھی گالی دے دی تھی، کسی کی کبھی دل کو تکلیف پہنچائی تھی، تو فوراً کچھ دیر کے گزرنے کے بعد یا اسی وقت اگر دل میں خیال آ جائے تو معافی مانگ لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر اس شخص نے دل میں بٹھا لیا، اس شخص نے ہمیں دل سے معاف نہیں کیا، یا والدین نے ہمیں معاف نہیں کیا، تو اللہ رب العزت والجلال آج کی رات میں ہماری بھی، یعنی ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں کریں گے کہ جو رشتہ داریوں کو توڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، جو والدین کا دل دکھائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کو گالی دے کر بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال آج کی رات میں ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں، نماز ہے اور جتنے بھی فرائض ہیں، اگر ان میں کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لینا ہے۔ اور اگر بندوں کے حقوق ہیں، جیسے والدین کے، دوست احباب کے، رشتہ داروں کے، تو ایسے حقوق ہیں تو ان سے معافی مانگ لینا چاہیے کہ اللہ، اور اس شخص کے پاس جا کے معافی مانگ لینا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال دنیا میں بھی کیا ہے، اگر ہم معاف کر لیے، وہ آدمی ہمیں معاف کر دیا، تو دنیا میں ہمارا حساب پورا ہو جائے گا۔ نہیں تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جواب دیا کہ مفلس وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہ ہو،
جس آدمی کے پاس مال و دولت کوئی چیز نہ ہو، وہ اس کے پاس نہ جائیداد ہو، نہ مال و دولت ہو، کوئی چیز نہ ہو، تو ایسا شخص مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ شخص مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے کہ دنیا میں اس نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی تھی، اس نے بہت زیادہ دنیا میں روزے رکھے تھے، بہت زیادہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی تھی، اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، کسی کو برا بھلا کہا تھا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کے سامنے جب اس کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ رب العزت والجلال پہلے ان تمام کے بدلے میں اللہ رب العزت والجلال، اس نے جب کسی کو گالی دی تھی تو وہ آدمی آئے گا اور آ کر اللہ رب العزت والجلال سے مطالبہ کرے گا کہ اللہ دنیا میں اس نے مجھے گالی دی تھی تو آپ آج مجھے اسے بدلہ دلا دیجیے، تو اللہ اس کے بدلے میں اس کی نیکیوں کو اٹھا کر اس کو دے دیں گے۔ تو ایسے ہی ایک ایک آدمی آئے گا، کوئی مال کا دعویٰ کرے گا، کوئی قرض کا دعویٰ کرے گا، تو اس کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ سارے دوسرے لوگ لے کر چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، آخر میں اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہیں گی۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعویٰ کرنے والے رہیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس نے دنیا میں ستایا تھا، وہ لوگ آ کر پھر دعویٰ کریں گے تو اللہ کیا کریں گے، اس کے جو دوسروں کے گناہ تھے وہ گناہ اٹھا کر پھر اس کے ذمہ ڈال دیں، اس کے ذمہ ڈال دیں۔ تو اب اس کی نیکیاں تو جو تھی پہلے وہ ختم ہو گئی اور اب دوسروں کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ تو ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مفلس ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم جتنی بھی اپنی طاقت کے مطابق، اپنے طاقت کے بقدر جتنی اللہ نے توفیق دی ہے نیک اعمال کر رہے ہیں، تو ان نیک اعمال کی حفاظت بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نیک اعمال تو کر رہے ہیں لیکن ان نیک اعمال کے اوپر جو ثواب مل رہا ہے اس کی حفاظت نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ سے اگر ہم ایک گناہ بھی کر دیے تو اس کی وجہ سے تمام نیکیاں ہماری ضائع ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاتھ سے یا ہماری زبان سے کسی کو ہرگز تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر دنیا میں اگر ہم کو اس کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ملی تو آخرت میں تو ہمیں اس کے اوپر بہت سزا ملنے والی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے مسلمان کے اوپر حقوق بھی رکھے ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر اللہ نے حقوق رکھے ہیں، جیسے والدین کے اولاد کے اوپر حقوق ہے، جیسے شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہے، بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہے، بڑے بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کے حقوق ہے، بہنوں کے حقوق ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت والجلال نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر بہت زیادہ حقوق رکھے، تو ان حقوق کا بھی ادا کرنا ہے ایمان والا ہونے کی وجہ سے۔ کیا ہے وہ حقوق؟ مختصراً ذکر کرتا ہوں کہ حقوق یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ملے تو اس کو سلام کرنا، مسلمان ملے تو مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اس کو سلام کرے، اور اگر وہ مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرنا ہے، یہ وہ مسلمان کے اوپر حق ہے، اور پھر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق ہیں۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے حقوق مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ذمہ رکھے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کو ادا کرتے رہیں۔ ان کے ادا کرنے میں ہمارے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، سلام کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا، وہ بیمار ہو گیا تو بیمار ہو کر تو اس کے گھر جا کر عیادت کرنا ہے، دعا دینا ہے، تسلی دینا ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے اس مرض کو جلد ٹھیک کر دیں گے، بس اس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگ رہا۔ ہاں البتہ 5-10 منٹ کا وقت ضرور لگے گا لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، اس کو تدفین کرنا ہے، تجہیز کرنا ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت والجلال بے شمار ثواب عطا کرنے والے ہیں۔ تو اس پہ ہمارا 1 روپیہ تو خرچ نہیں ہو رہا ہے لیکن اللہ رب العزت والجلال ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمارے ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے، یہ دنیا اصل میں دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت والجلال اگر ہمیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیتے اور ہمارے پیچھے جو ہمارا اصلی دشمن، کون ہے ہمارا اصلی دشمن؟ شیطان، اگر شیطان کو ہمارے پیچھے اللہ نہیں لگاتے تو پھر ہم امتحان میں کامیاب ہوئے یا کامیاب نہیں ہوئے یہ نہیں معلوم ہو سکتا تھا۔
تو اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا، تو اس دنیا کے اندر ہمارا جو امتحان ہونے والا ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے ہمارے ساتھ ہمارا ایک دشمن بھی رکھ دیا، کہ وہ دشمن ہمیں مستقل اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اللہ جن باتوں کا حکم دے رہے ہیں ان باتوں سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تو تب کہیں کیا ہے، ہم امتحان میں مضبوط اگر رہیں گے تو پھر ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے ہمارا جو ازلی دشمن ہے شیطان، اس کو بھی دنیا کے اندر بھیجا، اور اس نے اللہ رب العزت والجلال سے مہلت مانگ رکھی کہ اللہ مجھے مہلت دے دیجیے کہ میں دنیا کے ختم ہونے تک، آخری وقت تک میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں۔ تو اللہ نے اسے مہلت بھی دے دی، تو وہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کو ہمارے پیچھے لگا کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کیسا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت والجلال قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے شیطان کو دنیا میں بھیج کر شیطان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولا یا شیطان کی تعریف کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے شیطان کو ہمارے پیچھے لگا کر شیطان کی جو برائی ہے، شیطان کی جو کام ہے، وہ بھی ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دی کہ شیطان کیسا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور پھر شیطان کس کی طرف بلاتا ہے، ہمیشہ برائی کی طرف، ہمیشہ گناہوں کی طرف اور جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت والجلال نے بتلا دیا کہ شیطان تمہارے پیچھے ہے اور وہ ہمیشہ تم کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اتنا کھلا بتایا۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت والجلال نے شیطان کو بہت سارے اختیارات دیے، جو ان اختیارات کی وجہ سے، اس کے پاور کی وجہ سے وہ ایک عام مسلمان کو کیسے بہکانا ہے اس کو معلوم ہے، ایک عبادت گزار مسلمان کو کیسے بہکانا ہے وہ اس کو معلوم ہے، بڑے اللہ والے کو کیسا بہکانا ہے اس کے پاس وہ بھی ہنر ہے۔ تو اس کے پاس بہت زیادہ کیا ہے، ہر ایک کو بہکانے کے لیے الگ الگ اس کے پاس گن ہے، کہ وہ ایک عام آدمی کو بہکانے کے لیے الگ گن استعمال کرتا ہے، کوئی عبادت گزار ہے تو اس کو بہکانے کے لیے الگ گن کیا ہے استعمال کرتا ہے، کوئی عالم دین ہے اس کو بہکانا چاہ رہا تو اس کے واسطے کیا ہے الگ حربہ استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے شیطان کو بہت زیادہ طاقتیں دے رکھی ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کو اور عبادت گزاروں کو بھی کیا ہے بہکاتے رہتا ہے، اس کا کام ہی بہکانا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں جب تک ہم رہیں شیطان کے بہکاوے سے ہمیں محفوظ رہنا، جتنی بھی برائی کی طرف ہم اگر کبھی کوئی بلا رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان ہمیں اس برائی کی طرف بلا رہا ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہے بلکہ وہ دوست کی شکل میں کیا ہے، وہ شیطان کیا ہے دوست کی شکل میں آ گیا ہے۔ تو یہ اصل کیا ہے، شیطان ہمیں گناہ کی طرف بلا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ، بڑا واقعہ ہے لیکن عبرتناک واقعہ ہے۔ اگر ہم سنیں گے یہ واقعے کو تو انشاءاللہ ضرور اس سے ہمیں بہت زیادہ سبق ملے گا۔ کیا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک بہت بڑا عبادت گزار شخص تھا، اس کا نام تھا برسیسا نام تھا اس شخص کا۔ وہ شخص بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، وہ کہیں باہر نہیں جاتا تھا بلکہ اپنے کمرے میں رہ کر مستقل عبادت میں لگا ہوا رہتا تھا۔ کوئی کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں، نہ کسی سے ملاقات، نہ کسی سے بات چیت، نہ کہیں جانا کہیں آنا، کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ صبح شام عبادت میں لگا ہوا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرتا اور عبادت میں لگا ہوا رہتا۔ تو شیطان ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیا کہ اس آدمی کو مجھے بہکانا ہے، کیسا بہکاؤں گا میں؟ تو شیطان کیا کرا، یہ تو عبادت گزار آدمی ہے، ہم تو دیکھتے کہ اتنا بڑا عبادت گزار آدمی کیسے بہک سکتا ہے، صبح شام عبادت کر رہا نہیں بہک سکتا۔ لیکن شیطان سوچ لیا کہ مجھے اس آدمی کو بہکانا ہے، اس آدمی کو اللہ کی عبادت سے ہٹانا ہے، کیسا کروں؟ تو شیطان کیا کرا کہ وہ آدمی کچھ دیر کے لیے اپنے گھر سے کیا ہے باہر کے حصے میں کچھ دیر کے لیے دیکھا کرتا تھا، تاکہ دن بھر عبادت کرتا تھا کمرے میں بند رہتا تھا، تو کچھ دیر ایسا وقت بھی تھا اس کے پاس کہ وہ کھڑکی کھول کر باہر کی چیزیں دیکھتا تھا۔ تو شیطان دیکھ لیا کہ اس کے جب یہ باہر آتا ہے تو اس وقت میں ایک کام کروں گا، تو اس وقت شیطان اس کے جو باہر کا حصہ تھا گھر کے پاس وہاں جا کر عبادت میں لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ آدمی دیکھا تو شیطان قیام میں کھڑا ہوا ہے،
پھر اس کے بعد دوسرے دن جب دیکھا تو شیطان رکوع میں ہے، تیسرے دن دیکھا تو سجدے میں ہے. تو ایسے ہی شیطان کیا ہے، اس کے کمرے کے بازو جو باہر کا حصہ تھا وہاں جا کر مستقل عبادتیں کر رہا ہے. تو ایسے ہی اب شیطان عبادتیں کر رہا ہے. اس کے بعد وہ چاہتا کیا تھا، اس آدمی کو اللہ کی نافرمانی پر لگا دیا. تو مستقل اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ بارش آئی تو یہ جو آدمی اندر عبادت گزار تھا اس کے دل میں رحم آیا کہ بھائی اتنا بڑا اللہ والا آدمی ہے، ہمیشہ دیکھتا ہوں کبھی قیام میں ہے تو کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدے میں ہے، عبادت پہ عبادت کر رہا ہے. بارش ہو رہی ہے ابھی بھی عبادت میں مصروف ہے. تو اس کو میں اپنے کمرے میں بلا لیتا ہوں. تو اس دن وہ عبادت گزار جو آدمی تھا اس نے شیطان کو اپنے کمرے میں بلا لیا کہ آپ باہر بارش ہو رہی ہے چونکہ اس کی یاد آپ میرے کمرے میں آ جائیں اور یہاں پر عبادت کریں. تو وہاں پر آ کر عبادت میں لگا رہا. اس کے بعد کچھ دن تک رہا ہے. اس کے بعد شیطان جب جانے کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ میں تو جا رہا ہوں. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ لیکن ایک چیز میں تمہیں سکھا کر جاؤں گا، ایک چیز کا علاج میں تمہیں بتا کر جاؤں گا کہ اگر کوئی تمہارے پاس کوئی ایسا مریض آ جائے تو تم اس کے اوپر یہ چیز، یہ علاج اس کے اوپر استعمال کر لینا. تو شیطان نے اس کو وہ عمل سکھا دیا اور شیطان وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد اب شیطان کو اس کو کیا ہے، یہ تو پہلا قدم تھا شیطان کا اس کو بہکانے کے لیے، لیکن آگے اور بھی دوسرا کام کرنا تھا کہ اب تو اس آدمی کو عمل تو سکھا دیا لیکن بیمار کو بھی کیا ہے اس کے پاس بھیجنا تھا. تو شیطان گیا ایک بادشاہ کے پاس جو اس وقت اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس گیا اور جا کر جو اس کی بچی تھی اس کے اندر وہ بیماری کیا ہے اس کے اوپر اس نے کیا ہے اثر کر دیا. اس کے اوپر شیطان نے کیا ہے ایک اثر کر دیا اس کے اندر بریاد. تو اس کی وجہ سے وہ مجنون ہو گئی، وہ پاگل سی رہنے لگی. تو اب اس کے بعد وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہماری بچی کیا ہے ایسی مجنون ہو گئی ہے، اس کے اندر جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو ہم کیسے اس کی جنون کا علاج کریں. تو وہ ہر جگہ پھر گئی، ہر جگہ ادھر 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 سب ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس سب جگہ چلے گئے لیکن کہیں بھی اس شہزادی کا علاج نہیں ہو سکا. لیکن بعد میں پھر معلوم ہوا کہ نہیں، ایک جگہ ایک شخص ہے کہ شیطان نے خود ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ ایک جگہ ایک بہت بڑے عبادت گزار آدمی ہیں وہاں رہتے ہیں، تو ان کے پاس اس بیماری کا علاج موجود ہے، وہ اس بیماری کا علاج کرنے والے ہیں. تو بہرحال بادشاہ تک بات آئی تو بادشاہ اس راہب کے پاس جو برسیسا جو بہت بڑا عبادت گزار آدمی تھا اس کے پاس بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر آیا، لا کر مرض بتلایا کہ میری بیٹی کو ایسا ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے، میں نے ہر جگہ اس کے علاج میں کوشش کی لیکن کہیں بھی اس کا علاج نہیں ہو سکا. تو اس کو فوراً اس عبادت گزار آدمی کے ذہن میں بات آئی کہ میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے مجھے ایسا ہی بیماری کا کچھ علاج بتا کر گیا، تو لہذا کیوں نہ میں آج اس بیماری کے علاج کو آزما لوں. تو اس نے بادشاہ کی بیٹی کے اوپر وہ علاج آزمایا تو اس بادشاہ کی بیٹی کو شفا مل گئی کہ اس کی وہ جنون کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی. بادشاہ خوش ہو گیا، چلے گیا. لیکن وقفے سے وہ لڑکی بادشاہ کی بیمار ہوتے رہتی تھی تو بادشاہ کے جو شہزادے تھے، بیٹے تھے، وہ اپنی بہن کو اس عبادت گزار آدمی کے پاس لا کر علاج کراتے تھے. لیکن ایک وقت گزر گیا، ایسا ہوا کہ بادشاہ کو کسی جگہ پہ جنگ کرنے کے لیے جانے کی ضرورت پڑی. بادشاہ کو جنگ کرنے کے لیے کسی دور علاقے میں جانے کی ضرورت پڑی تو بادشاہ اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلنا چاہ رہا تھا. لیکن اس کو ایک دم یہ خیال آیا کہ میری بچی ہے اور یہ بیمار ہے، اس کا اور کبھی بھی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، تو اس کو میں کیسے پھر اس کا کیا کروں. تو اس کے ذہن میں بات آئی کہ میں پھر شیطان نہیں کیا ہے بادشاہ کے ذہن میں بات ڈالی کہ وہ جو عبادت گزار آدمی ہے اس عبادت گزار آدمی کے گھر کے پاس کیا کرو تم اپنی بچی کے لیے بھی کوئی گھر رکھ کر وہاں پر اس کو چھوڑ کر جاؤ، اس کو ذمہ داری دے. تو بادشاہ گیا، جا کر عبادت گزار آدمی کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ ہم اب جنگ میں جانے والے ہیں تو لہذا ہماری بچی کبھی بھی بیمار ہو سکتی ہے، اس لیے ہم ہماری بچی کو تمہاری نگرانی میں دے کر جا رہے ہیں، اس لیے کہ کبھی بیمار ہو جائے تو تم اسی وقت اس کا علاج آسانی کے ساتھ کر سکتے. تو بادشاہ چلے گیا، وہ بچی اس عبادت گزار آدمی کے گھر کے پاس رہنے لگی. اب بادشاہ تو چلے گیا لیکن اس کے بعد اب شیطان جو اصل اس عبادت گزار آدمی کو بہکانے کی جو کوشش کر رہا تھا اتنے راستوں سے ان کو کیا ہے اس کے اوپر کوششیں کر رہا ہے. تو اب وہ لڑکی کا گھر اس عبادت گزار آدمی کے گھر کے قریب ہو گیا.
اب دور سے اب اس عبادت گزار آدمی کے ذہن میں دل میں بات ڈال دیا شیطان کہ میں روزانہ اپنا کھانا تو بنا لیتا ہوں، چلو بیمار بچی ہے، وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، کھانا بنا رہی یا نہیں بنا رہی، کیسی حالت میں ہے، تو لہٰذا اس کا کھانا بھی میں ہی بنا لیتا ہوں۔ تو یہ عبادت گزار آدمی بادشاہ کی بیٹی کا کھانا بنانے لگا، اور لے جا کر کیا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ کھانا لے جاتا تو گھر کے باہر رکھ کر آ جاتا تھا۔ لیکن پھر شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ ارے یہ تو بادشاہ کی بچی ہے، اس کو گھر کے باہر کھانا رکھ دینا اچھی بات نہیں ہے، آپ گھر کے اندر جا کر کھانا پہنچا کرو۔ تو پھر اس کے بعد یہ عبادت گزار آدمی اس کے گھر کے اندر جا کر کھانا پہنچانے لگا۔ اس کے بعد پھر اس آدمی کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ بچی دن بھر اکیلی رہتی ہے، تو لہٰذا دن میں کچھ اس کو نصیحت کر دیا کرو، اس کے سامنے کوئی دین کی بات کر دیا کرو۔ تو اس کے لیے کیا کرے، تو وہ اپنے گھر کی چھت پہ آتا تھا، اور وہ بچی بادشاہ کی بچی اپنے گھر کے چھت پہ آتی تھی، تو یہاں سے بیٹھ کر وہ بادشاہ کی بیٹی کو نصیحت کرتا تھا۔ تو اس کے بعد وہ عبادت گزار بن گئی، نمازیں پڑھنے لگی۔ تو پھر اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ بھائی دونوں سڑک کے اس کنارے پر وہ ہے اور سڑک کے اس کنارے پر تم ہو، اور درمیان میں آنے جانے والے تمہاری باتوں کو سنتے رہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ تم اس کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو نصیحت کر دیا کرو۔ تو اس کے بعد وہ آدمی گیا، عبادت گزار آدمی اس بادشاہ کی جو بیٹی تھی اس کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کو نصیحت کرنے لگا۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ باہر کھڑے ہو کر نصیحت کرنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر جا کر اس کو نصیحت کرو۔ تو پھر گھر کے اندر جا کر نصیحت کرنے لگا۔ تو ایسے ہی شیطان اس کو آہستہ آہستہ بہکاتے رہا۔ آخر کار شیطان کے دل میں اس نے بات ڈال دی کہ اب چونکہ دونوں الگ الگ چارپائی پر بیٹھ کر کیا ہے، ایک نصیحت کر رہے ہیں تم اور وہ نصیحت سن رہی ہے، تو اس لیے اب کیا کرو، ایک ہی چارپائی پہ دونوں بیٹھ جاؤ۔ تو اس کے بعد دونوں ایک چارپائی پہ بیٹھ گئے، اور وہ آدمی کیا ہے، یہاں تک شیطان نے اس عبادت گزار آدمی کو بہکایا کہ دونوں پھر گناہ کے اندر ملوث ہو گئے۔ شیطان کہاں سے لے کر آیا، وہاں سے لے کر آیا آخرکار جو کرانا چاہ رہا تھا، اس کو اللہ کی نافرمانی پہ لگانا چاہ رہا تھا، تو اس نے اتنی کوششیں کرنے کے بعد اتنے بڑے عبادت گزار آدمی کو جو دن میں کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، بلکہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف، اللہ کی بندگی میں مصروف، ایسے آدمی کو آہستہ 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 کر کے اس نے گناہوں کے اوپر لگا دیا، اور وہ آدمی اب سو نمازیں چھوڑ دیا، بس وہ حرام کاری میں اندر لگ گیا۔ کچھ عرصہ ہوا کہ بادشاہ کی جو شہزادی تھی وہ حاملہ ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو ڈر ہو گیا کہ اگر بادشاہ آئے گا تو پھر میرا کیا حال کرے گا۔ تو پھر شیطان نے بات ڈالی کہ نہیں، ابھی نہیں، جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو جب وہ بچے کو تم مار دینا، تو اس کے بعد تم بادشاہ کے پھر دیکھ لے گا تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس نے جو شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس کے مطابق اس نے وہ بچے کے پیدا ہونے تک انتظار کیا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو کچھ بڑا بھی ہو گیا، کھیلنے کودنے لگا، تو ایک وقت بادشاہ کی جو بیٹی شہزادی تھی وہ سو رہی تھی، تو اس نے بچے کو ختم کر کے زمین کے اندر گاڑ دیا۔ اس کے بعد جب بیدار ہوئی شہزادی تو دیکھنے لگی کہ ارے میرا بچہ کہاں گیا، میرا بچہ کہاں گیا، وہ بے چین ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ بھی ایک ماں تھی۔ تو پھر اس کے کیا کریں، تو پھر شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ اگر اب شہزادے آ گئے تو پوری تفصیل کھول کر کیا ہے، یہ شہزادی اپنے بھائیوں کے سامنے رکھ دے گی، تو لہٰذا شہزادی تمہیں قتل کر دیں گے، تو لہٰذا اس بچی کو بھی تم قتل کر دو۔ تو لہٰذا پھر اس عبادت گزار آدمی نے پھر بادشاہ کی شہزادی کو بھی قتل کر دیا، لے جا کر اس کو بھی زمین میں دفن کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، اس کے بعد بادشاہ اس کے بیٹے پھر جنگ سے واپس آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی کہاں ہے، اسے پوچھنے لگے تو کہنے لگا کہ نہیں، بیمار ہوئی اور اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، تو میں نے اس کو یہاں دفن کر دیا۔ وہ واپس خاموش چلے گئے کہ اس لیے کہ پہلے سے تو بیمار تھی، لیکن شیطان یہیں پر خاموش نہیں بیٹھا، پھر وہ بادشاہ کے جو بچے تھے ان بچوں کے خواب میں گیا، جا کر کہنے لگا کہ نہیں، جو آدمی کی ذمہ داری میں تم نے اپنی بہن کو دے کر گئے تھے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ایسا کیا، اس کے بعد اس کو بچہ بھی ہوا اور اس نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا، تمہاری بہن کو بھی قتل کر کے فلاں جگہ کے پر اس کی ہڈیاں گاڑ دی، اس کو رکھ دیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ چار بھائیوں کو یہی ایک خواب آیا، تو پہلا بھائی خاموش رہا، بلّہ تیسرا، تو چوتھا بھائی اس کے اوپر خاموش نہیں رہا کہ جو خواب مجھے آیا ہے میں اس کی ضرور تحقیق کروں گا۔ پھر وہ عبادت گزار آدمی کے گھر گیا، جا کر جس جگہ پر اس نے اس کی بہن اور اس کے بچے کے کو دفن کیا تھا وہاں پر گڑا کر کے دیکھا تو اس کو واقعی چھوٹے بچے کی ہڈیاں ملی۔ تو اس کے بعد اب چونکہ وہ بادشاہ کا بچہ تھا
تو اس نے فوراً بادشاہ کے پاس اس کو لے کر گیا. تو اس جرم کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو کیا ہے پھانسی کی سزا کا اعلان کر دیا, پھانسی کی سزا کا اعلان کر دیا. تو اب کیا ہونا چاہیے تھا, جب جس دن اس کو پھانسی دیے جانے کا اعلان کیا گیا تو اس کو وہاں پر لایا گیا. لائے بعد اس پھر شیطان وہاں پر حاضر ہو گیا, وہی پہلے والے عبادت گزار شخص کی شکل میں. ارے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں تم نے مجھے ایک علاج بتایا تھا پہلے, میں تمہیں پہچانتا ہوں, تم بہت بڑا عبادت گزار آدمی ہو. تو اس نے کہا کہ آج بھی میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں, صرف میری ایک بات مان لو, صرف میری ایک بات مان لو, آج بھی میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ چلو ایک بات مان لینے میں کیا ہے, جان بچ جائے گی. تو اس نے کہا کہ آج تم یہ کہہ دو کہ میں خدا کو نہیں مانتا, میں خدا کو نہیں مانتا ہوں, صرف اتنی بات کہہ دو میں تمہاری جان بچا دوں گا. تو اس نے کہا کہ چلو بھائی پھانسی سے تو بچ جائیں گے, زندگی مل جائے گی, تو پھر اس کے بعد میں اللہ کو منا دوں گا, ایک مرتبہ کہنے میں کیا بات ہے. تو جیسے ہی اس نے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, تو فوراً پھانسی دینے والے نے اس پھندے کو کھینچ دیا اور اسی وقت وہ مر گئے, مر کر یہ دنیا سے گیا. تو یہ شیطان نے ایک بڑے عبادت گزار آدمی کو, ایسا عبادت گزار آدمی کہ جو دن میں کبھی بھی کوئی بھی کیا ہے, نہ کہیں جانا آنا ہے, نہ کسی کی بات سننا ہے, کچھ بھی نہیں, بس عبادت عبادت عبادت. ایسے بڑے عبادت گزار آدمی کو شیطان نے ایسے بہکایا کہ آخرکار کفر کے اوپر اس کی موت ہوئی, اللہ کے انکار کرنے کے اوپر اس کی موت ہوئی. تو شیطان کے پاس بہت چالیں ہیں, بہت زیادہ حربے ہیں, کس کو کیسے بہکانا ہے, کس کو کیسے جال میں پھنسانا ہے, کس کو کیسے گناہ کے اوپر لگانا ہے, یہ شیطان اس کو جانتا ہے. تو اللہ رب العزت کی وجہ نے ہمیں شیطان سے بچنے کی تدبیریں بھی بتلائی ہیں. شیطان کی جو یہ مکاریاں ہیں, اس کی دھوکے بازیاں ہیں, اللہ رب العزت کی وجہ نے ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان کیا کہ شیطان ایسا ایسا ہے, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, تمہیں بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہی ہے کہ ہم اللہ کی حفاظت میں, اللہ کی پناہ میں آنا ہے شیطان سے. تو شیطان کے پاس بہت زیادہ چالیں ہیں. تو آج کی رات کا موقع ہے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ رب العزت والجلال کی بہت زیادہ عبادت کرنا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوا ہے, ہمارے لیے نمونہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنا. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا, بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. لیکن وہ شخص کہنے لگا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی طاقت نہیں رکھتا. تکبر کی وجہ سے کہہ رہا تھا, تکبر کی وجہ سے, میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص کبھی بھی دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص کبھی بھی دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھائے گا. تو اس کے بعد وہ شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بیان کرتے ہیں کہ اس نے کبھی بھی دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا, دائیں ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے اس نے کبھی بھی کھانا نہیں کھایا زندگی میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اسی موقع پر ٹوک دیا تھا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. لیکن وہ شخص تکبر کی وجہ سے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی کہ یہ آدمی کبھی بھی دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا اس کو لگ گئی اور وہ کبھی بھی دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو ایک صحیح طریقہ جو سنت کا طریقہ ہے اس کے خلاف ورزی کرنے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹوک رہے تھے. لیکن وہ آدمی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا, بلکہ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ تکبر کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ میں نہیں کھا سکتا ہوں. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دے دی. تو بہت سارے یہ ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں بددعا دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بددعا دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے بددعا دی کہ وہ آدمی تکبر کی وجہ سے کھا رہا تھا, اس کے پاس کوئی معقول عذر نہیں تھا, اس کے پاس کوئی قابل عذر بات نہیں تھی, لیکن وہ تکبر کی وجہ سے تھا تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت کا طریقہ بتلا رہا ہے.
تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے لیے بد دعا کی تاکہ اس آدمی کو بعد میں معلوم ہو سکے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے لیے بد دعا کی۔ اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں آتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بات آتی ہے کہ ہم کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، جیسے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو ہم بھی ویسے نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کاش ہم بھی اگر اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے۔ تو لیکن یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں آئی ہیں، حدیثوں کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث ہے جس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک اس کے نقل کرنے والے ایک ہی صحابی اس حدیث کے بیان کرنے والے۔ تو اگر آج کوئی شخص ایسی حدیث کا انکار کر دے تو ایسے آدمی کو کافر نہیں کہا جاتا، ایسے آدمی کو کافر نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو فاسق کہیں گے، وہ گناہ گار کہیں گے، اللہ اس کو بہت بڑا گناہ دیں گے، لیکن وہ کفر تک نہیں پہنچتا۔ لیکن اگر یہی آدمی، اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکل گئی اور اس نے اس کا انکار کر دیا تو اسی وقت وہ کافر بن گیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت والجلال کی حکمتیں ہیں کہ کس کو کس دور میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کو مناسب، اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا کرنا مناسب سمجھا تو ہمیں اللہ نے اس دور کے اندر بھیجا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بے شمار سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب کپڑا پہن رہے ہیں تو کپڑے کے اندر دائیں ہاتھ پہلے کپڑے کے اندر لانا، چپل پہن رہے ہیں تو سب سے پہلے دائیں پیر کے اندر ہم جوتا پہننا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو ایسی بے شمار سنتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سنتیں ہیں کہ جن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال ہمیں ترقی عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ہمیں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ان سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہی ہم ذلیل ہوتے ہیں، ان سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہم اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی سنت ہو، سنت کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے، ہر سنت عظیم الشان ہے، ہر سنت کا بہت بڑا ثواب ہے، چاہے وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت ہو، یہ بھی اتنا ہی ثواب رکھتی ہے جتنا کہ ہم دوسری سنتوں کا درجہ دیتے ہیں۔ جیسے نکاح کی سنت کو تو ہم سنت سمجھتے ہیں، لیکن سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اس کو سنت نہیں سمجھتے، دائیں پیر میں چپل پہننا اس کو سنت نہیں سمجھتے، اور کپڑا پہنتے وقت دائیں آستین میں پہلا ہاتھ ڈالنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کپڑے اتار رہے ہیں تو بائیں آستین سے پہلے کپڑا اتارنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں دایاں پیر گھر میں رکھنا، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دایاں پیر مسجد کے اندر رکھنا، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں بایاں پیر مسجد کے باہر نکالنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو معمولی سنتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال انہی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں کامیابی دینے والی ہے۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی سنتیں معلوم ہونے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نبی کی کون سی بھی سنت ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی سنت ہو یا چھوٹی سے چھوٹی سنت ہو، ہر سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، تبھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام سمجھے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق سمجھے جائیں گے۔ تو اس لیے نبی کی کوئی سنت ہم سے نہیں چھوٹنا چاہیے، ہر سنت کے اوپر نبی کے ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہی ہماری اصل پہچان ہے، یہی ہمارے لیے اصل فخر کی بات ہے۔ جتنا زیادہ ہم چھوٹی چھوٹی بات میں نبی کی سنت پر عمل کریں گے وہی سنتیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بننے والی ہیں، وہی سنتیں ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور دنیا میں عزت دلانے والی ہے، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی عزت دلانے والی ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا۔ تو اس لیے آج معاشرے کے اندر ہم دیکھ لیں کہ ہر جگہ سنتوں پر عمل کرنے کو حقیر سمجھا جاتا ہے، یہ سنتوں کے اوپر عمل کرنے کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی، ہم نئے زمانے کے حساب سے نئے فیشن کے مطابق ہم سنتوں پہ عمل کریں گے، سنت پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ جو مغربی تہذیب ہے ان کا دیکھا دیکھی کیا ہے، جو ہم ٹی ویوں میں یا پھر سیریلوں میں یا فلموں میں یا پھر دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
آج ہم ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے بلکہ غیروں کا طریقے کے مطابق چمچوں سے کانٹوں سے کھانا کھانا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ لیے کہ بھائی فلاں ملک والے فلاں کنٹری والے لوگ کیا ہے اس کو تہذیب بنا لیے, اس طریقے سے کھانا کھانے کو ان لوگوں نے اپنا ایک طریقہ بنا لیا, تو لہٰذا ہم بھی ان لوگوں کے طریقے کے مطابق کھانا کھانے کو فخر محسوس کریں. لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا. نبی کی سنت کیا ہے؟ ہاتھ سے کھانا ہے. روٹی کھا رہے ہیں تو 3 انگلیوں سے کھانا, اور کھانا کھا رہے ہیں چاول کھا رہے ہیں تو 5 انگلیوں سے کھانا. یہ نبی کی سنت ہے. اور اگر آج ہم کیا ہے دوسروں کا دیکھا دیکھی کھڑے کے کھانے کے اوپر کیا ہے فخر محسوس کریں کہ کھڑے کے کھانا کیا ہے, یہ بڑے بڑے آدمی کیا ہے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی جگہ پر جا کر کیا ہے کھڑے ہو کر کھاتے ہیں, کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں وغیرہ, تو ہم ان کے طریقے کو دیکھ کر کیا ہے نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پر ہم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. نبی کی سنت کیا ہے؟ کہیں پر بھی کیا ہے جاؤ بیٹھ کر کھانا کھاؤ, بیٹھ کر پانی پیو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے پہچاننے کے لیے یہی چیز ہے کہ اس کی زندگی میں نبی کی کتنی سنتیں ہیں. اگر نبی کی سنتیں اس کی زندگی میں پوری ہے, اگر وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے, سیدھے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے, مسجد میں آ رہا تو دایاں پیر رکھ رہا ہے, وہ چپل مسجد سے باہر نکل رہا تو دایاں پیر میں چپل پہن رہا ہے, تو یہ اس کو دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ یہ واقعی عاشق رسول ہے, یہ واقعی نبی کا کیا ہے غلام ہے, نبی کا سچا غلام ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے. تو اس لیے ہمیں آج کسی بھی مذہب کو کسی بھی کلچر کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہماری عزت نبی کے طریقے میں رکھی ہے. ہمارے لیے فخر کی چیز اللہ نے نبی کا طریقہ رکھا ہے. تو اس لیے ہمیں نبی کے طریقے پر ہی عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. بہت سارے لوگوں کے طریقے ہمارے سامنے آئیں گے لیکن وہ طریقے وقتی ہے, ختم ہونے والے ہیں, اس کے اوپر نہ کوئی اجر ہے نہ ثواب ہے. بلکہ اگر ہم نبی کا طریقہ اگر اس کی وجہ سے چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العزت کی وجہ نبی کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں عذاب گناہ بھی دے سکتے, ہمیں سزا بھی دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار طریقے, مسجد سے باہر نکل رہی تو 2 سنتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, 2 سنتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ بہت بڑے بزرگ تھے, لوگوں نے ان کا امتحان لینا چاہا کہ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ مسجد سے باہر نکلتے وہ 2 سنتیں ہوتی ہیں, تو یہ 2 سنتوں کے اوپر ایک وقت میں کیسے عمل کریں گے ہم دیکھیں گے. ایک سنت تو یہ ہے کہ مسجد سے باہر نکلتے وقت بایاں پیر مسجد سے باہر نکالنا, اور جب باہر نکلے تو پھر جب چپل کے اندر پیر رکھ رہے تو سب سے پہلے دایاں پیر سیدھا پیر چپل کے اندر رکھنا. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت میں 2 سنتوں کے اوپر کیسے عمل کریں گے. تو وہ بھی اللہ رب العزت والجلال کے ماننے والے تھے, وہ اللہ کے ولی تھے. تو جب ان کو لوگوں نے دیکھا تو مسجد کے باہر نکلے تو سب سے پہلے اپنا بایاں پیر مسجد کے باہر نکال کر اپنی چپل کے اوپر رکھا, چپل کے اوپر بایاں پیر رکھا. ایک سنت تو مسجد سے باہر نکلنے کے انہوں نے ادا کر دی, اور پھر جب دایاں پیر مسجد سے نکالا تو سیدھے چپل کے اندر داخل کر دیا. تو اس طریقے سے انہوں نے 2 سنتوں پر بھی عمل کیا, ایک مسجد سے باہر نکلنے کی سنت, دوسرا چپل پہننے کی سنت, اس کے اوپر بھی عمل کرتے. تو یہ اس طریقے سے جو اللہ والے ہوتے ہیں, بزرگان دین ہوتے ہیں, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو حقیر نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو عظیم الشان سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. اس طریقے کو فخر محسوس کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرتے ہیں. تو آج ہمیں چاہیے کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب کو اپنانے, دوسروں کے طریقے کے اپنانے کو آج ہم فخر محسوس کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں, نبی کی پوری غلامی میں آ جائیں, نبی کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں لا کر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے غلام بن جائیں. اور آج معاشرے کے اندر اور ایک چیز ہے جو ہم میں سے ہر ایک سے ہو رہی ہے, وہ ہے بد نظری کا گناہ. بد نظری کا گناہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں دونوں کو, مومنین کو بھی, ایمان والے مردوں کو بھی اور ایمان والی عورتوں کو بھی, اللہ نے قرآن میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے ایمان والو اپنی نظروں کو نیچی رکھو, اپنی نظروں کو جھکائے رکھو. اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے ایمان والی عورتوں کو بھی یہی خطاب کر کے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, کہ وہ بھی اپنی نظریں
نیچی رکھی. یہ دونوں کو بھی اللہ رب العزت و جل نے خطاب فرمایا کہ ایسا نہیں کہ صرف مردوں کو حکم دے دیا کہ وہ غیر محرموں کو نہ دیکھیں، صرف مردوں کو حکم دے دیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے عورتوں کو بھی الگ سے حکم دیا کہ وہ بھی غیر مردوں کو نہیں دیکھ سکتے. یہ اتنی صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت و جل نے اس گناہ کو بتلایا. تو یہ نظر کا گناہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی زنا تک پہنچ جاتا ہے. یہ اس لیے جو بد نظری کا گناہ ہے اس کو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان جو بہکانے کے گمراہ کرنے کے جو اس کے پاس تیر ہے، ان تیروں میں بد نظری سب سے پہلے، اس لیے کہ آدمی کی سب سے پہلے نظر غلط نظر کیا ہے، کسی عورت کے اوپر یا کسی بچی کے اوپر ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس کے تعلق سے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی کیا ہے شہوت بھٹکتی ہے، پھر اس کو گناہوں کے اوپر ابھارتی ہے. تو اسلام نے سب سے پہلا جو دروازہ تھا گناہ کے وہیں پر روک لگا دی کہ پہلے ہی کیا ہے کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے، چاہے وہ مرد ہو تو انہیں حکم دے دیا کہ وہ عورتوں کے اوپر کیا ہے نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اور عورتوں کو بھی حکم دے دیا کہ وہ نامحرم مردوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو اسلام نے سب سے بڑے دروازے کے اوپر بند لگا دی کہ اگر ایک دوسرے کی نظر دوسرے کے اوپر نہ پڑے تو وہ کیا ہے آگے بڑھنے سے محفوظ رہ جائیں گے، آگے کیا ہے گناہ کے آگے درجات میں بڑھنے سے محفوظ ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ بد نظری کا گناہ ہے. اس گناہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں سے ہر ایک کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. عبادتوں کی لذت، عبادتوں کا مزہ، کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں آج لیکن ہمیں مزہ نہیں ملتا. بریانی کھا رہے ہیں تو بریانی میں ہمیں ضرور مزہ ملتا کہ بھائی یہ بریانی بہت زیادہ زبردست ہے، مزیدار ہے، ایسی ہے. ہم کوئی سالن کھا رہے ہیں تو سالن کا بھی کیا ہمیں مزہ آتا. چائے پی رہے ہیں اچھی مزیدار تو اس چائے کا مزہ آتا. اگر ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد کوئی مزہ نہیں مل رہا. ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد کوئی مزہ نہیں مل رہا. ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اس کا کوئی مزہ نہیں مل رہا. تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں کھانے کی کیا ہے چیزوں کے اندر تو ہمیں مزے معلوم ہو رہے ہیں، بریانی کا مزہ معلوم ہو رہا، اچھے اچھے کھانوں کے مزے معلوم ہو رہے ہیں، لیکن عبادتوں کا مزہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے اس کی؟ تو بزرگان دین نے یہی بات لکھی ہے کہ بد نظری کی وجہ سے آدمی کی عبادتوں کی جو لذت رہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جتنا زیادہ وہ کیا ہے غیروں کے اوپر غیر عورتوں کو دیکھتا رہے گا اس کی عبادتوں کی لذت ختم ہوتی رہے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو، مجھے اور آپ کو سب کو اس گناہ سے جتنا زیادہ ہو سکے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عبادتوں میں ہمیں مزہ ملے، عبادتوں میں ہمیں لذت ملے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر یہ گناہوں سے بچنا ہمیں سے ہر ایک کو ضروری ہے، بد نظری کا گناہ. اور پھر غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم سے بات چیت کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں یہاں پہ فرمایا گیا کہ اگر کبھی ازواج مطہرات کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بتلایا گیا کہ کبھی اگر غیر محرم مرد سے بات کرنے کی نوبت آئے تو سخت لہجے میں بات کرنا چاہیے. تو ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو یہ بات بتلانی چاہیے کہ اس لیے کہ آج کے زمانے میں بہت ساری جگہ پر کیا ہے غیر مردوں سے واسطہ پڑتا ہے. عورتیں تنہا کہیں سفر کر رہی ہے، بچیاں کہیں کالج کو جا رہی ہے، تو بہت سارے غیر مردوں سے کیا ہے بات چیت کے مواقع ملتے ہیں. تو اس وقت بچی کو یہ بتانا چاہیے کہ ایک اجنبی مرد سے کیسے بات کرنا چاہیے. اجنبی مرد اگر سامنے آ گیا تو سخت لہجے میں بات، نرم لہجے میں نہیں بلکہ سختی سے بات کرنا چاہیے، اور جو کام کی بات ہو بس وہی کام کی بات کرنا چاہیے. ایسے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو شریعت نے ہمیں بتلائی ہے کہ آدمی جس کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہ جاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے اس کی وجہ سے آدمی محفوظ رہ جاتا ہے. تو اس لیے بات کی وجہ سے بھی اگر عورتیں اچھی بات کریں گے تو لامحالہ آدمی کا دل اس کے لیے پگھل جاتا ہے. آدمی تو چاہتا ہے کہ اور زیادہ بات کرے عورت میں سے. اس لیے عورتوں کو اوپر یہ پابندی لگائی ہے کہ اگر وہ اجنبی مرد سے بات کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ سخت لہجے میں بات کریں، ہاں اور نہیں میں جواب دے، اس کے علاوہ زیادہ بات چیت نہ کریں. اس لیے کہ بات اگر سنیں گے تو اس کے بعد اور زیادہ کیا ہے آدمی کو سامنے والے سے بات چیت کرنے کے اوپر یہ دل بولتا ہے. جیسے اللہ رب العزت والجلال آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت والجلال کے جتنے بھی نبی آئے دنیا میں کسی نبی نے خواہش نہیں کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کسی نبی نے نہیں کہا، صرف ایک نبی وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں گے
بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن کسی نے نہ کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب نبیوں کے پاس اللہ رب العزت والجلال حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے کلام فرماتے تھے، گفتگو فرماتے تھے. تو کسی نے اللہ رب العزت والجلال سے گفتگو نہیں کی براہ راست. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے واحد نبی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال بغیر فرشتے کے واسطے سے ڈائریکٹ اللہ رب العزت والجلال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کرتے تھے. تو جب وہ اللہ کی گفتگو سنتے تھے تو انہیں بہت زیادہ مزہ آتا تھا، بہت زیادہ مزہ آتا تھا کہ اللہ رب العزت والجلال کی گفتگو اتنی میٹھی ہے، اتنی اچھی ہے، تو اللہ کیسے اچھے ہوں گے، اللہ کتنے حسین و جلیل ہوں گے. تو اسی گفتگو کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خواہش کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کیسے ہیں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اگر اسے اچھی بات کی جائے تو دوسرا اسٹیپ یہی ہوتا کیا ہے، وہ آدمی کیا ہے، سامنے والے کو دیکھنا چاہے. تو ایسے ہی گناہ کے اندر بھی کیا ہے، آدمی ایک ایک قدم آگے بڑھتا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر مرد ہیں تو ہم اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے ہماری نظروں کی حفاظت کرنا ہے. یہیں سے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے. اپنی بچیاں اور اپنی عورتیں جو گھروں کے اندر ہیں انہیں بھی کہنا ہے کہ وہ کسی نامحرم کو، کسی غیر مرد کو کیا ہے، نہ اس کی طرف دیکھنا ہے، نہ اسے بات چیت کرنا ہے. یہیں سے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور بھی بہت سارے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہے ہیں، تو چاہیے کہ ہم ان گناہوں کے اوپر روک لگائیں. اس لیے کہ معاشرے کو ہمیں پاک و صاف بنانا ہے، اس معاشرے کو ہمیں اللہ رب العزت والجلال کا ماننے والا بنانا ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان نبی کی، تو ہم معاشرے کے اندر سدھار لانا چاہتے ہیں، معاشرے کو ایک جنت کے راستے پر لانا چاہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود مردوں کے اندر، ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر، ہماری بستی کے بچوں کے اندر نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق پیدا کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے تم نبی کی سنتوں پر عمل کرتے جاؤ. انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر سدھار آنا شروع ہو جائے گا. اور پھر جتنی بھی معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں جیسے بد نظری ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے کو سدھارنا ہے، اپنی بستی کو محفوظ رکھنا ہے. تو بد نظری سے ہمیں بھی خود محفوظ رہنا ہے اور دوسروں کو بھی بد نظری سے بچانا ہے. اس کی وجہ سے اور بھی کیا ہے، بہت سارے لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے. تو ہمارا معاشرہ گناہوں سے پاکیزہ معاشرہ بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے ہی اللہ کے نبی تشریف لائے تھے. اور بھی جتنے بھی معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو ہمیں دور کرنا ہے، ان خرابیوں کو ختم کرنا ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنا. اور بھی جیسے نمازوں کا مسئلہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے اندر جتنے مسجد کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں، دوسری نماز کے اندر کیا ہے، مسجدیں خالی رہتی ہیں. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسے زکوٰۃ کے لیے نصاب طے کیا گیا، نماز کے لیے بھی کوئی نصاب ہے. حج کے لیے جیسے نصاب طے کیا گیا، نماز کے لیے بھی کوئی نصاب ہے. ایسی بات نہیں ہے. بلکہ آدمی اگر بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر نماز پڑھ سکتا. نماز اس کے باوجود بھی اس آدمی کے اوپر نماز پڑھ رہے. وہ آدمی چل نہیں سک رہا، وہ آدمی پھر نہیں سک رہا، اس کے ہاتھ پیر نہیں کام کر رہے، لیکن اس کے باوجود ایسے آدمی کے اوپر بھی نماز فرض ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو نمازوں کے سلسلے میں ہماری، میری اور آپ کی جو کوتاہی ہو رہی ہے، اس کوتاہی کو بھی ختم کرنا. مسلمان کی پہچان ہی نماز ہے. اگر مسلمان نماز چھوڑ دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ایمان والے اور کفر، اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. نماز اگر ہم چھوڑ دیے تو پھر ہماری ایمان اور ہمارا مسلمانی کیا ہوگی، وہیں پر ختم ہوگی. تو اس لیے اگر ہم مسلمان ہیں اور بتلانا بھی چاہتے ہیں دوسروں کو، تو پھر ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے. یہ اس کے اوپر اللہ رب العزت والجلال بے شمار اجر و ثواب عطا کرنے والا. تو اس لیے معاشرے کو پاک بنانا ہے، معاشرے کو صاف بنانا ہے. تو اس کے لیے ایک چیز نماز بھی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نماز بے شک بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. کہ جتنے بھی آپ بے حیائی کے کام، گناہوں کے کام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز گناہوں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. آج آدمی کو دیکھ لیں کہ کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے، وہی گناہ کا کام کر رہا ہے، تو آدمی کیا کرتا،
نماز کیوں نہیں پڑھتے بولو؟ ارے بھائی نماز پڑھے تو لوگ بولتے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں دھوکہ بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف سے تانے سننے میں ملتے بلکہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے بھائی، بلکہ ایسے لوگ بولتے۔ لیکن آپ اگر میں اور آپ اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں، نماز کی پابندی شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت والجلال اس نماز کی برکت سے جھوٹ سے بھی ہمیں حفاظت کرے گی۔ اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں گے تو ہمارے دل میں ڈر، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، بھائی میرے کو نماز کو جانا ہے۔ اگر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی جھوٹ بولا تو یہ کیا ہے؟ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں آج کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، جو بھی سچ بات ہے وہ بول دوں گا۔ آج بھی نماز پڑھتے ہوئے وعدہ خلافی کا موقع مل گیا تو آپ کو بولتا نہیں میں نماز پڑھتے ہوئے کسی کی کیا ہے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ دیکھیے ہماری مسجد کے مصلی ہے، 5 ٹائم نمازی پڑھتے تو وہ اس کی ایک امیج بن جاتی ہے۔ شروع میں تو یہ کیا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ریاکاری کا اثر رہتا، لیکن آدمی جب مستقل نماز کا پابند بن جاتا تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، نہیں اب میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے واسطے۔ شروع میں تو یہ نماز اس کے اندر کچھ نہ کچھ ریاکاری کی وجہ سے، کچھ نہ کچھ دکھانے کی وجہ سے آدمی کیا ہے گناہوں سے بچتے رہتا، بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ گناہ نہیں کرتا ہوں۔ لیکن بعد میں جب نماز کے اثرات اس کے اندر پیدا ہو جاتے، نماز کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی، تو پھر اب وہ کیا ہے اللہ رب العزت والجلال کی طرف اس کی نظر رہتی کہ میں اللہ کے واسطے نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے واسطے ہی کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال کا جو فرمان ہے وہ صحیح صادق ہے، اس کی کیا ہے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو واقعی آدمی کو کیا ہے نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آدمی اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی گناہ کا کام کرنے لگ جائے تو لوگ تانا دیتے ہیں، بھائی نماز بھی پڑھتے ایسا بھی کرتے کیا؟ مطلب کیا ہے نمازی آدمی کیا ہے کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز اب اگر ایسی بات بھی ہے کہ آپ کی نماز بھی پڑھ رہا لیکن گناہوں میں بھی مبتلا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو آدمی کی نماز کے اندر کمی، آدمی کی نماز کے اندر کمی ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ نماز گناہوں سے نہیں روکتی، بلکہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے نماز کے اندر کمی ہے، اس کی وجہ سے گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو نماز کو بھی ہمیں نماز کی جو کیفیت ہے اللہ رب العزت والجلال نماز کے اندر ہماری کیفیت بنی ہوئی رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت بھی ہماری کیا ہے نماز کے اندر بنی ہوئی رہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو کہ سب سے پہلے خیال کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ہر آدمی کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ہر آدمی کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر اتنا بڑا ہوا نہیں ہے کہ اس کے دل میں بات آئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس خیال کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اس لیے کہ آدمی نماز کے اندر کسی سے بات نہیں کرتا، نہ جائز بات کرتا ہے نہ ناجائز بات کرتا ہے۔ نماز کے اندر کھانا نہیں کھا سکتا، نہ حلال کھانا کھا سکتا ہے نہ حرام کھانا کھا سکتا ہے۔ کوئی کام کیا ہے آدمی نماز کے اندر جائز چیزیں بھی چھوڑ دینا، حلال چیزیں بھی چھوڑ دینا، سب چیزیں چھوڑ دینا، کیوں؟ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی نماز کی کیفیت آدمی کو پوری زندگی کے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو جو فرمایا گیا کہ نماز بے حیائی سے برے کاموں سے روکتی ہے، تو ہم 5 منٹ کے لیے مسجد میں آتے لیکن 5 منٹ میں ہم جھوٹ سے بھی بچ جا رہے ہیں، 5 منٹ غیبت سے بھی بچ جا رہے ہیں، 5 منٹ حلال کھانے سے بھی بچ جا رہے ہیں، 5 منٹ ہر چیز سے بچ رہے ہیں۔ تو آدمی اگر پوری زندگی بھر یہی خیال دل میں رکھے کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر آدمی سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہو سکتا۔ جیسے نماز میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ دیکھ رہے بول کے، نماز میں وہ بلکہ وہ کسی کو کیا ہے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو باہر کی جو زندگی ہے اس زندگی میں بھی اگر اس کو یہ خیال آ گیا کہ اللہ ہمیں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ نہ دھوکہ دے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ چوری کرے گا، نہ زنا کرے گا، نہ بدکاری کرے گا، کوئی گناہ وہ نہیں کر سکتا۔ صرف یہ تصور ہمارے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت والجلال۔ اس لیے تو اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کا جو کھلا ہوا دشمن ہے اس کو واضح کر کے بتلا دیا، اور پھر اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔
اللہ رب العزت وجل بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت وجل ہمارے خالق ہے، مالک ہے، ہمارے رازق ہے، تو ہماری نظر ہمیشہ اللہ کی طرف رہنا. ہماری نظر ہمیشہ دل میں یہی خیال کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں جیسے نماز کے اندر اللہ دیکھ رہے ہیں بول کر کوئی گناہ نہیں کرتا، ایسے ہی گھر کے اندر ہے کوئی گناہ کا کام آیا تو میرے ذہن میں، میرے دل میں یہی خیال آ کہ اللہ مجھے گھر میں بھی دیکھ لے، تو میں گھر میں بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا. میں ملازمت میں ہوں، آفس میں ہوں، میرے دل میں یہی خیال آنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ لے، وہاں بھی میں گناہوں سے محفوظ. دوستوں میں ہوں، بازار میں ہوں، وہاں مجھے جھوٹ بولنے کا موقع ہے لیکن اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اب گناہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت وجل اپنے بندوں سے بے شمار اور حد سے زیادہ اللہ محبت کرنے والے ہیں. حد سے زیادہ اللہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں. ہمارے والدین سے بھی زیادہ اللہ محبت کرنے والے ہیں. ہماری اولاد سے بھی زیادہ اللہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں. تو اس لیے ہماری نظر ہمیشہ اللہ کی طرف رہے. اور اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان والے ہی اللہ سے سچی پکی محبت کرتے ہیں. ایمان والے اللہ سے ایسی بہت ہی مضبوط محبت کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے اور ہمیشہ ہماری نظر اللہ کی طرف رہنا ہے. ہمیشہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف رہنا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ لے. تو یہ مغفرت کے مواقع اور بخشش کے مواقع اللہ رب العزت وجل نے ہمیں دنیا میں بار بار عطا کی. اس کا مقصد یہی ہے کہ اب تک زندگی میں جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان گناہوں کی معافی تلافی کر لینا. اللہ رب العزت وجل چاہتے تو پوری زندگی میں ایک ہی شب بنا دے سکتے تھے، پوری زندگی میں ایک ہی شب قدر، پوری زندگی میں ایک ہی شب برات، لیکن اللہ رب العزت وجل ہر سال ایک رمضان دے رہے ہیں، ہر سال ایک شب برات دے رہے ہیں، ہر سال ایک شب قدر دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بندوں سے محبت کرتے ہیں، بندوں کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، بندوں کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت وجل مغفرت کے بہانے دے رہے ہیں. اللہ رب العزت وجل مغفرت کے ہمیں بہانے دے رہے ہیں. تو ان بہانوں سے، ان مواقع سے ہمیں خوب فائدہ اٹھانا ہے. ایسا نہیں کہ چلو بھائی زندگی آئندہ سال شب برات میں ہم عبادت کر لیں گے، چلو چھوڑ دو آج. ایسا نہیں، اس لیے کہ آئندہ سال کا کسی کے پاس کوئی بھروسہ نہیں ہے. اسی لیے آج ہمیں اللہ رب العزت وجل نے وقت دیا ہے، اس وقت کی ہمیں قدر کرتے ہوئے آج ہی کی رات میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کو خوب منانا ہے، اللہ کو خوب بنانا ہے. زندگی کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، وہ تمام مسائل کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے. اگر ہم اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو رکھیں گے تو اللہ ضرور ان کو حل بھی کریں گے. اور اللہ رب العزت وجل اگر دنیا میں حل نہیں کیے تو ہماری ان دعاؤں کو اللہ رب العزت وجل محفوظ کر کے ان دعاؤں کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں اجر و ثواب عطا کریں. دعاؤں کے اوپر بھی الگ سے بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ہم دعا کیوں نہیں مانگتے. ایک بار کسی چیز کی ضرورت مانگتے اللہ سے تو وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے. لیکن یہ غلط بات ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت وجل مانگنے والوں ہی کو پسند کرتے ہیں. اللہ رب العزت وجل کو تمام بندوں کی حاجتیں معلوم ہے، کسی کیا ضرورت ہے، کس کو کیا ہونا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ ہر آدمی کی ضرورت سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے، بندہ مجھ سے مانگے، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے. میں اسی چیز کو پسند کرتا ہوں. تو ہم دعائیں کرتے ہیں بے شمار. کوئی دعا کسی چیز کو مانگتے ہیں تو وہ چیز ہمیں کبھی مل جاتی ہے، کسی دوسری چیز کو مانگتے ہیں تو وہ چیز ہمیں نہیں ملتی. کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز ہمیں دنیا کے اندر نہیں ملی تو کیا یہ جو چیز ہمیں نہیں ملی ہے یہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی کیا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ دعا ہماری قبول ہو گئی. لیکن اللہ رب العزت وجل نے مصلحت کی وجہ سے اس دعا کا اثر اس وقت ہمیں نہیں دکھلایا. جیسے ہمارا بچہ ہوتا ہے گھر میں، چھوٹا بچہ، وہ ہم سے کیا ہے؟ آئس کریم مانگتا ہے. اگر اس بچے کو اگر سردی کھانسی کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ جب بچے کو سردی کھانسی نہیں ہے تو آئس کریم دلائے، کھا لو. کیوں؟ اس لیے کہ اس آئس کریم کھانے کی وجہ سے اس وقت اس کو کچھ بھی نقصان نہیں. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچی کے اوپر سردی ہے، کھانسی ہے، اس وقت بچہ کیا ہے؟ آئس کریم کی طلب کر رہا، تو ہم اس وقت نہیں دلاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے بچے کو اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت وجل تو احکم الحاکمین، اللہ کے پاس حکمتیں بہت زیادہ ہے کہ کون سے بندے کو کون سی چیز کس وقت دینا چاہیے اور کس وقت نہیں دینی چاہیے. تو اللہ رب العزت وجل اپنی حکمت کی وجہ سے بندے کو اس جس موقع پر جو چیز عطا کرنی ہے اسی وقت دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ مانگے تو فوراً مل جائے. اور یہ دنیا دارالامتحان ہے. تو جتنی دعائیں، جن دعاؤں کا اثر ہم دنیا کے اندر نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت وجل ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کا ثواب اللہ رب العزت وجل کل آخرت میں ہمیں دیں گے.
جب آدمی کہ جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہوتا رہے گا تو اس کی جو خواہشیں جو اس نے دنیا میں اللہ سے مانگی تھی کل قیامت کے دن جب اس کو دیے جانے لگیں گے تو وہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا کاش قبول نہ ہو، آج ہی تمام دعاؤں کا مجھے اجر ملتا، آج ہی مجھے ان تمام دعاؤں کا ثواب مل جاتا، کاش دنیا کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس طریقے کے آدمی کل قیامت کے دن خواہش کرے، تو اس لیے اللہ رب العزت والجلال سے خوب مانگنا، اور یہ موقع تنہائی کی عبادت کا موقع ہے، ایسا نہیں کہ اجتماعی عبادتیں کرنا ہے، اجتماعی نماز پڑھنا ہے، اجتماعی تلاوت کرنا ہے، یہ مواقع اجتماع کے نہیں ہیں بلکہ انفرادی عبادت کا موقع ہے۔ بیان بھی اس لیے کرنا ہے کہ تاکہ ہمارے سامنے صلاۃ کی فضیلت، اہمیت اور بہت ساری باتیں جو دین کی ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، یہ بیان کرنے کا مقصد ہے، اس کے علاوہ ایسا کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ صلاۃ کی عظمت بھی ہمارے سامنے آ جائے، صلاۃ کی فضیلت بھی ہمارے سامنے آ جائے، یہی اصل اس کا مقصد ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صلاۃ کے اندر ہمیں جو سب سے زیادہ کام کرنا ہے وہ خوب دعائیں کرنا ہے، اللہ رب العزت والجلال سے ہم اپنے لیے اپنی ضرورتوں کو مانگنا ہے، پہلے گناہوں کی بخشش مانگنا ہے، پھر روزی میں اللہ سے برکت مانگنا ہے، اور پھر اگر ہمارے ساتھ کچھ حالات ہیں، پریشانیاں ہیں تو ان پریشانیوں کے حل کی دعا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر مرحومین کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال جو ہمارے رشتہ دار ہم سے کیا ہے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں مانگنا ہے، اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگنا ہے، یہ دوسرا کام ہے۔ جتنا ہو سکے بشاشت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ عبادت کر سکے عبادت کرنا ہے، اور پھر آخر میں فجر کی نماز کیسا بھی پڑھنا ہے، اگر رات بھر کا ثواب اگر ہمیں ملنا ہے تو پھر فجر کی نماز پڑھنا ہمیں ضروری، اگر فجر کی نماز ہم چھوڑ دیے تو پھر رات بھر کا جاگنا ہمارا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر میں رات بھر جاگوں گا تو کہیں ہماری فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے، یہ خیال کے ساتھ عبادت بھی کرنا ہے، اور پھر وقت پر اٹھ کر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال پوری رات کیا ہے ہمیں عبادت کا ثواب دیں گے۔ اگر ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، 1 گھنٹہ اس میں 15 منٹ قرآن کی تلاوت، 15 منٹ نماز، 15 منٹ ذکر، 15 منٹ دعا، اس کے بعد اگر سو گئے فجر میں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیے تو اللہ پوری رات بھی ہمیں کیا ہے عبادت کے ثواب ہمیں دے دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ لہو العیب سے اور دوسرے مشاغل سے بچتے ہوئے اس رات کی اس طریقے سے مدد کرے، دعا کرے اپنے لیے، مرحومین کے لیے، اور اپنی ضرورتوں سے اللہ سے مانگے جو باتیں کہی گئی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ روزے کے بارے میں اور ہے کہ کل کا جو روزہ ہے 15 شعبان کا روزہ، وہ ہم اس نیت سے رکھ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 جو بھی چاند کے مہینے ہوتے تھے، ان تاریخوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا معمول تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ ایام 20 کہے جاتے ہیں، تو ان دنوں میں کیا ہے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس مناسبت سے اگر ہم 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے تو رکھ بھی سکتے ہیں۔ حدیث میں بھی آیا کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس میں عبادت کرنا ہے، اور 15ویں شعبان کا جو دن ہے اس میں روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ روزہ مستحب ہے، کوئی فرض یا ضروری واجب نہیں، تو لہٰذا اگر ہم رکھ سکتے، رکھنے کی طاقت ہے، اگر فرصت ہے تو رکھ لینا چاہیے، ایسا نہیں ضروری سمجھ کر رکھ رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہے آگے جا کر اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کیا ہے شریعت میں جس حکم کا جس عمل کا جو درجہ ہے اس کو اسی درجے پر رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا، تو لہٰذا یہ جو 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے وہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، رکھنا ہے تو انشاءاللہ ضرور اللہ اس کا ہمیں ثواب عطا کریں گے، لیکن اگر چھوڑ دیے کوئی کسی وجہ سے تو اس کے اوپر کوئی سزا یا کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ خیال کرتے ہوئے 15 شعبان کا ہمیں روزہ رکھنا ہے، اسی روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہے رمضان کی بھی ہماری تیاری ہو جاتی ہے، یہ خیال بھی اچھی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا ہے، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب روزہ ہے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أثنيت كما على نفسك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة